کریم ان کے بارے میں یوں کہتا تھا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور اسی چیز کی ضرورت کسی دوسرے کو ہو تو وہ چیز اپنے اس دوسرے چاہے ایمانی بھائی ہو چاہے کوئی انسان ہو اس کو وہ چیز عنایت فرماتے اور خود پیچھے اپنی ضرورت کو دھکیل دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، مصر کے گورنر اور مصر کے حاکم ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے تھے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو بڑی لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں ان کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ اکڑ مکڑ سی رہتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص تو بڑے مقبول ترین صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے پیارے لاڈلے اور چہیتے اور دلالے صحابی رسول ہیں۔ ان کا ایک صاحبزادہ ہے، مصر کے اندر ایک مرتبہ گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوا، یعنی گھوڑوں کی دوڑ کا ایک معاملہ ہوا۔ اس دوڑ کے اندر مصر کے بڑے بڑے گھوڑ سوار، بڑے بڑے شہ سوار اس گھوڑ دوڑ کے اندر شریک تھے۔ اسی دوڑ کے اندر عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا لخت جگر اور ان کا صاحبزادہ وہ بھی شریک تھا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک مصر کا نوجوان جو قبطی تھا، مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا، وہ بھی عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے عمر ابن العاص کے صاحبزادے کے ساتھ وہ بھی دوڑ لگا رہا تھا۔ شروع میں مصر کا وہ نوجوان اپنی درخواست اور اپنی اپیل دائر کرتا ہے مدینہ منورہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں عمر ابن خطاب کے پاس جو خط لکھتا ہے اور یہ معاملہ مدینہ پہنچتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب خط لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے نام کہ جیسے ہی یہ خط آپ کے پاس پہنچے آپ اپنے اس شہزادے کو لے کر مدینہ منورہ حاضر ہو جائیے، تیز رفتار گھوڑے کے اوپر جتنا جلد ہو سکے مدینہ حاضری لازم ہے۔ یہ خط پہنچتا ہے مصر عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے دربار میں۔ جو ہی یہ خط پہنچتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص اپنے صاحبزادے کو لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں۔ عدالت لگ جاتی ہے۔ عدالت میں ایک طرف اس وقت کے قاضی بیٹھے ہیں، دوسری طرف عمر ابن خطاب ہے، تیسری طرف عمر ابن العاص ہے، اور ایک کٹ گھرے کے اندر وہ مصر کا نوجوان ہے جو اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے، اور دوسرے کٹ گھرے کے اندر وہ شہزادہ اور وہ صاحبزادہ کھڑا ہوا ہے۔ عدالت لگ جاتی ہے اور قاضی کے حکم پر اور قاضی کی طرف پر سماعت شروع ہوتی ہے، اور سنوائی شروع ہوتے ہی قاضی اس عیسائی سے اس مصر کے نوجوان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا مقدمہ اور اپنا سارا واقعہ بیان کیجیے۔ مصر کا وہ نوجوان اور وہ عیسائی اپنا سارا معاملہ بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ یوں ظلم ہوا ہے، گھڑ سواری کا مقابلہ میں جیت گیا، میری کمر برہنہ کی گئی اور میرے کپڑے اتارے گئے، پھر میری کمر کے اوپر گھوڑے برسائے گئے، میری کمر کے اوپر خون کے نشان ہے اور زخم کے نشان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے صاحبزادے سے کہا جاتا ہے کہ بتائیے کہ جیسا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کیا واقعہ اور سچائی یہی ہے یا آپ کو کوئی اختلاف اور کوئی انکار ہے؟ صاحبزادہ کہتا ہے کہ جیسے یہ عیسائی کہتا ہے معاملہ اسی طرح ہے اور یہ اپنے بیان کے اندر سچا ہے۔ جب یہ معاملہ ثابت ہو گیا کہ صاحبزادہ قصوروار اور مجرم ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ اے عمر ابن الخطاب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کے لیے اور اس برابری کے لیے اور اس ترافی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مصر کے نوجوان کا ہاتھ ہو، میرے صاحبزادے کی کمر ہو اور توڑا عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا ہو، تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ باپ اگر گورنر ہے تو جرم کرنا حلال اور درست نہیں ہوتا، باپ اگر
حاکم مصر ہیں تو پھر اس طرح کے جرائم جائز نہیں ہو جاتے، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر کرسی کے اوپر کوئی اسلام پسند عالم بیٹھا ہوا ہے، حکمراں بیٹھا ہوا ہے اور حاکم بیٹھا ہوا ہے، جرم بہرحال جرم ہے، گناہ بہرحال گناہ ہے، وہ کوئی چھوٹا کرے یا بڑا کرے، گناہ بہرحال گناہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص اپنی درخواست حضرت عمر ابن الخطاب کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ اگر مصر کی سرزمین ہوتی تو تمہارا گھوڑا استعمال ہو جاتا، مگر یہ مصر کی سرزمین نہیں، یہ مدینہ منورہ کا دربار ہے، یہ عمر کی عدالت ہے، یہاں ہاتھ عیسائی کا ہوگا، کمر آپ کے لخت جگر کی ہوگی، اور گھوڑا عمر ابن خطاب کا ہوگا، وہ گھوڑا اس قبطی عیسائی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جتنا ظلم اس صاحبزادے نے تجھ پر کیا تھا تو اس کی تلافی اور بھرپائی کر لے۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا جاتا ہے اور وہ کوڑا اپنے ہاتھ میں لے کر اس صاحبزادے کی کمر کے اوپر وہ کوڑا برساتا ہے، جب اپنے انداز میں وہ بدلہ مکمل کر لیتا ہے، بدلہ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنا کوڑا زمین کے اوپر پٹک دیتا ہے، اور زمین پر کوڑا پٹکنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جس محمد کے غلاموں کے انصاف کا یہ عالم ہے، جس محمد کے عشاق اور چاہنے والوں اور ماننے والوں کے انصاف کا یہ عالم ہے، اس محمد عربی کے انصاف کا کیا عالم ہوگا۔ آج سے میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں ایمان لایا اس تعلیمات پر، اس دین پر، اس پیغام پر، اس مشن پر اور اس سبق پر جس میں اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی امن کے اور انصاف کے ضابطے اور اصول و قواعد ہوں۔ یہ ہے مسلمانوں مذہب اسلام، یہ ہے وہ دھرم اور دین جس کے ہم آپ رسیہ ہیں اور جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں۔ مگر مسلمانوں اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اگر ہم اپنا کردار دیکھیں، ہم اپنے معاملات دیکھیں، تو اگر روڈ کے اوپر کئی سارے ٹھیلے پھل کے لگے ہوئے ہوں اور آپ ان میں سے کسی مسلمان سے پھل لے لیں تو آپ شاید زندگی میں کبھی دوبارہ اس کے پاس جانا گوارا کریں گے۔ خود میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب غیر مسلموں سے پھل لیے تو وہ بہترین دیتے ہیں، جب اپنوں سے لیے تو جو نہیں بک رہا تھا وہی بھیج دیا گیا اور وہی سپرد کر دیا گیا۔ مسلمانوں ان اخلاق کے ساتھ کیسے ہم بروز قیامت آقا نامدار کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ یہ وہ تعلیم نہیں تھی، یہ وہ اسلام نہیں تھا جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار، اپنی ساری زندگی، اپنا مال اور اپنی دولت اور اپنی جان اور اپنا تن من دھن سوار دیا اور سب قربان کر دیا۔ یہ نہیں تھا وہ مذہب اسلام۔ کیا اسی مذہب اور ان لوگوں کے لیے، کیا ہم جیسے لوگوں کے لیے آقا نامدار نے احد کے میدان میں اپنے سر کے اندر خود کی اور وہ لوہے کی جو ٹوپی تھی اس کی کڑیاں آپ کے سر اقدس کے اندر گھسی تھی، کیا وہ صرف اسی لیے تھی کہ میرے ماننے والے مذہب اسلام کو رسوا کریں گے؟ مسلمانوں یہ مذہب رسوا اور تذلیل کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب عزت افزائی کا مذہب ہے، یہ مذہب تو شوق اور اعزاز بخشنے کا مذہب ہے۔ اور اس مذہب اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ لوگ عزتیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے لیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والا ہو اور ذلیل ہو
اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور دنیا کے اندر گرا ہوا سمجھا جاتا ہو، مذہب اسلام کا صدیق اکبر کا ماننے والا ہو، عمر ابن خطاب کا رسیہ ہو، اور وہ عثمان غنی کا شاہد اور عثمان غنی کا عاشق ہو، وہ حیدر کرار کا چاہنے والا ہو، اور دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جائے، دنیا کی تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، کبھی بھی مذہب اسلام کا ماننے والا ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے تو مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ہم ہر ایک نیک کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیوں ناکام ہیں؟ کیا مذہب اسلام کا ماننے والا کبھی رسوا ہو سکتا ہے؟ نہ، مسلمانوں اگر ایسا ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ہمارا ذہن غلط سوچ سکتا ہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ باتیں غلط آ سکتی ہیں، کیوں؟ ان الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام ہمیشہ سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام کبھی ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں اگر عزت کی زندگی چاہو، اگر یہ چاہو کہ ہم محفوظ رہیں، ہماری دولتیں محفوظ رہیں، ہمارے مکانات محفوظ رہیں، ہماری مساجد محفوظ رہیں، ہمارے مدارس محفوظ رہیں، خانقاہیں محفوظ رہیں، ہمارے مراکز محفوظ رہیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں، ہمارے بڑے محفوظ رہے، مرد محفوظ رہے، عورتیں محفوظ رہے، ہمارے کاروبار محفوظ رہے، ہماری کھیتی باڑی محفوظ رہے، ہماری تجارتیں محفوظ رہے، ہم محفوظ رہے، اور ہم سے جڑا ہوا اور ایمان سے جڑا ہوا ہر ایک فرد بشر محفوظ رہے، تو مسلمانوں ہمیں جمع ہونا ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔